آباد سے میں عمران جانف. میں اس وقت کھڑا ہوں نصیر آباد سے تحصیل بھاگ جانے والی واٹر سپلائی اسکیم پر. پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. نصیر آباد کے میدان علاقوں نوتال بختیار آباد بھاگ میں پانی کی شدید قلت ہے. یہاں کے عوام اس ترقی یافتہ دور میں بھی پانی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اور پانی کے حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں. مگر اس مہنگائی میں جہاں نان شبینے کا بندوبست مشکل ہو گیا ہے، وہاں ان علاقے کے مکینوں کو 500 روپے سے 700 روپے فی ڈرم پانی ملتا ہے. نوتال بختیار آباد اور بھاگ کو 2001 میں نصیر آباد سے پانی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. یہ منصوبہ 22 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا. منصوبے کے تحت نصیر آباد سے بھاگ پائپ لائنوں کے ذریعے پانی پہنچانا تھا. ٹھیکیداروں اور افسران کی ملی بھگت سے یہ منصوبہ تال کھٹائی میں پڑ گیا ہے، جبکہ سابق صدر پرویز مشرف نے اس منصوبے کے لیے 8 کروڑ روپے کا اعلان کیا. مگر 30 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود 2004 میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ تال تکمیل کا منتظر ہے اور علاقے کے عوام پانی جیسی سہولت سے محروم ہیں. اور آج بھی یہ لوگ پانی محکمہ ریلوے کنویں اور دیگر ذرائع سے پانی کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، مگر پانی ہے کہ ملتا نہیں. یہ منصوبہ 2004 میں مکمل ہونا تھا، مگر یہ منصوبہ تال تکمیل کا منتظر ہے. کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد. کچھ رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی صبح بلوچستان سے، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے صبح سرحد کی جانب. اور میری دھرتی میری دنیا کے اس حصے میں آپ کو شدت پسندوں سے پکڑے جانے والے اسلحے کے بارے میں رپورٹ ہم دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ زلزلے سے متاثرہ سیرن ویلی روڈ کی تعمیر نو تعطل کا شکار، مردان میں خان عبدالولی خان یونیورسٹی کی پہلی سالگرہ سمیت مختلف رپورٹس شامل ہیں. سوات سے میں سلی مطر اور میں اس وقت موجود ہوں منگورہ شہر میں. حکومت نے سوات آپریشن کی متاثرین کی مالی معاونت کے لیے سمارٹ کارڈ کا اجرا کیا ہے. سمارٹ کارڈ کی اجرا کا مقصد متاثرین کی مالی معاونت کرنا تھی. تاہم سمارٹ کارڈ کے اصول کے بعد یہ متاثرین کو مالی فائدہ دینے کے بجائے ان کے لیے دردسر بن گیا ہے. سوات بھر کی بینکوں کے سامنے متاثرین سوات سمارٹ کارڈ کو کیش کرانے کے لیے صبح سویرے بینکوں کا رخ کرتے ہیں اور لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. سمارٹ کارڈ کیش کرانے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ سمارٹ کارڈ کو کیش کرانا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، کیونکہ بینکوں کے سامنے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہے اور ہماری باری آنے پر بینک کا وقت ختم ہو کر ہمیں مایوس لوٹنا پڑتا ہے. متاثرین سوات کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سمارٹ کارڈ کو کیش کرانے میں حائل رکاوٹیں دور کر کے ان کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے. کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورہ، سوات. میں ہوں مردان سے بشیر عادل. عبدالولی خان یونیورسٹی کے قیام کا 1 سال مکمل ہو گیا اور آج یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن ڈے کی خصوصی تقریب جاری ہے. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کی پہلی سالگرہ جوش و خروش سے منائی گئی. اس موقع پر یونیورسٹی کے تمام کیمپس پر چراغاں کیا گیا. تقریب میں سابق وفاقی وزیر اور ANP کے مرکزی رہنما اعظم خان ہوتی مہمان خصوصی تھے. تقریب میں صوبے کی مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، پروفیسر صاحبان، کمشنر مردان فرید خان اور DIG مردان سید اختر علی شاہ سمیت طلباء و طالبات اور معززین شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جبکہ وزیر اعلیٰ سرحد امیر حیدر خان ہوتی کی والدہ نسرین اعظم ہوتی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. اعظم ہوتی نے پہلے سال کی تکمیل پر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے عوام کا خواب تھا جسے موجودہ حکومت نے شرمندہ تعبیر کر دیا. اعظم خان ہوتی نے کہا کہ ہم تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت کے خلاف ہیں. تعلیم کا شعبہ جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر ترقی کا عمل تیز ہوگا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسان علی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں پڑھے لکھے پاکستان کا نعرہ بلند کرنا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ اس وقت یونیورسٹی میں 13 شعبے قائم کیے گئے ہیں اور 50 کالجز نے یونیورسٹی سے الحاق کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ویژن معیاری تعلیم ہے اور اس کے لیے میرٹ پر بھرتیاں کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں طلباء کو نقل اور سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس موقع پر نادار اور ذہین طلباء کے لیے 50 لاکھ روپے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس میں سابق ضلع ناظم حمایت اللہ مایار نے 1 لاکھ روپے اپنی جیب سے چندہ دیا. تقریب میں قومی ترانہ پیش کیا گیا، جبکہ یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی کے لیے تیار کردہ نغمہ بھی پیش کیا. پشتو کے معروف شاعر رحمت شاہ ساحل نے بھی خطاب کیا اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو خان عبدالولی خان کا پورٹریٹ پیش کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ دور جدید کے چیلنجوں سے نبردآزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو جدید خطوط پر تعلیم و تربیت دی جائے. کیمرہ مین خان بچہ کے ساتھ بشیر عادل، دنیا نیوز، مردان. میں اس وقت سپینہ تانہ درہ دم خیل میں موجود ہوں، جہاں پر سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے دوران
باری تعداد میں بارود، اسلحہ اور خودکش جیکٹ برآمد کر لیے۔ FR کوارٹ اور FR پشاور کے علاقوں پستوانہ حسن خیل میں پاک آرمی فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہو رہا ہے۔ آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے 25 شدت پسند مارے، جبکہ ایک اہم کمانڈر سمیت متعدد شدت پسند گرفتار کر لیے گئے۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کو پستوانہ کے علاقے میں سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کے باعث سیکورٹی فورسز کا ایک نائک رحمت اللہ جانی خیل شہید اور 5 FC اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران شدت پسندوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، IDs، بارودی مواد، ٹارگٹ لسٹ اور 8 خودکش جیکٹ برآمد کر لیے۔ سیکورٹی فورسز آپریشن میں بختر بند گاڑی، توپ خانے اور گن شپ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا شدت پسندوں کے خلاف تاحال آپریشن جاری ہے۔ اگر سیکورٹی فورسز کا اسی طرح آپریشن جاری رہا تو علاقے سے شدت پسندوں کا صفایا ممکن ہو سکے گا۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پینا تانا، در آدم خیل۔ سرحد کے بعد اب باری ہے صوبہ پنجاب کی، اور پروگرام کے اس حصے میں لاہور کے FC کالج میں فن فیئر کے علاوہ منڈی بہاؤدین میں گنے کی پیداوار کے بارے میں رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خانیوال، میاں والی، گجرانوالا، بہاولپور اور دیگر اضلاع کے رپورٹس بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لاہور سے میں ہوں سمن خان اور میں اس وقت موجود ہوں حضرت عائشہ صدیقہ ماڈل ڈگری کالج برائے خواتین میں، جہاں سائنسی اور آرٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈگری ماڈل کالج برائے خواتین میں لگائی جانے والی 3 روزہ نمائش کا مقصد طالبات کی فنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا تھا۔ چیئرمین متروکہ املاک بورڈ سید آصف ہاشمی نے نمائش کا دورہ کرتے ہوئے طالبات کے کام کو سراہا۔ میڈیکل کے شعبہ سے تعلق رکھنے والی طالبات نے انسانی نظام، سائنسی مشینوں اور آلات سے متعلق کام ڈسپلے کے لیے رکھا۔ شعبہ فنون لطیفہ کی طالبات کے بنائے گئے سیرامکس اور ٹیکسٹائل کے نمونے دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ فن پارے بھی طالبات کی فنی صلاحیتوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ شعبہ ہوم اکنامکس کی طالبات کے درمیان کھانا بنانے کا مقابلہ ہوا۔ طالبات کے ہاتھوں سے بنے مختلف انواع و اقسام کے کھانے بھی ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ نمائش کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ چیئرمین متروکہ املاک بورڈ سید آصف ہاشمی نے بہترین کام پیش کرنے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کالج سطح پر اس طرح کی نمائش کا اہتمام طالبات کی فنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیمرہ مین اصغر علی کے ساتھ سمن خان، دنیا نیوز، لاہور۔